بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی خوبصورت زندگی کو دین اور دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال کر دے، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا واقعہ ایک نیک جن کا حاجیوں کی مدد کرنا۔ ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ وہاب بن منبہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر سال حج کے زمانے میں مسجد خیف میں ملا کرتے تھے۔ ایک دن یہ دونوں حضرات اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹا سا پرندہ ان کے سامنے آیا، یہاں تک کہ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ایک حلقے میں بیٹھ گیا اور سلام کیا۔ سلام سن کر انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پرندے کو سلام کردہ دیکھ کر انہوں نے جان لیا کہ وہ کوئی جن ہے۔ پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک مسلمان جن ہوں۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا، کہو تم کو کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت، کہ آپ یہ نہیں پسند کرتے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں اور آپ سے علم حاصل کریں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ سے روایت کرنے والے بہت سے حضرات ہیں؟ آپ نے دریافت کیا، وہ کیسے؟ اس جن نے کہا، ہم مسلمان جنات آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے کاموں میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، وہ کون سے کام ہیں؟ جن کہنے لگا، ہم آپ انسانوں کے ساتھ بنا ظاہر ہوئے نماز میں، جہاد میں، بیماریوں کی عیادت میں، نماز جنازہ اور حج اور عمرہ وغیرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم لوگ آپ میں سے صاحب علم حضرات سے بھی علم حاصل کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتے ہیں۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہارے جنات میں راویوں میں سے کون سے جن راوی افضل ہیں؟ اس پرندے نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شیخ کے راوی ہمارے نزدیک افضل ہیں۔ اتنے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی دوسری طرف مشغول دیکھا تو فرمایا، اے عبداللہ، آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اور کہا، اپنے مجلسی کے افراد سے۔ پھر جب وہ جن وہاں سے رخصت ہو گیا تو حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جن سے گفتگو کا سارا واقعہ سنا دیا اور کہا، میں اس جن سے ہر سال حج کے موقع پر ملاقات کرتا ہوں، وہ مجھ سے سوالات کرتا ہے اور میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ ایک سال وہ مجھے طواف کی حالت میں ملا۔ جب ہم نے طواف مکمل کر لیا تو ہم دونوں مسجد الحرام کے نزدیک کونے میں بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے کہا، تم مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ جب اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو اس کا ہاتھ بلی کے پنجے جیسا تھا اور اس پر بہت سے بال تھے۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ کے نیچے اس کے جسم پر اڑنے کے لیے پر ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ تیزی کے ساتھ کھینچ لیا۔ پھر ہم تھوڑی دیر بات کرتے رہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجئے۔ جب میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے میرے ہاتھ کو اتنے زور سے دبایا کہ قریب تھا کہ میرے منہ سے چیخ نکل جاتی۔ وہ ہنسنے لگا۔ میں اس جن سے ہر سال حج کے موقع پر ملتا تھا، لیکن اس سال میں اس جن سے نہیں ملا۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید اس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن آج اس نے آ کر مجھ سے ملاقات کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جنات بھی اسی باقاعدگی سے ارکان اسلام کی ادائیگی کرتے ہیں جس طرح ہم انسان کرتے ہیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ ایک جن کا واقعہ ہے جو حج کے لیے جانے والوں کے راستے میں رہنمائی کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن بشر کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ایک جماعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حج کے لیے نکلی تو ان کو راستے میں پیاس لگی۔ جب وہ پانی کے ایک ذخیرے کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ پانی کھارا ہے۔ ان لوگوں میں سے بعض نے کہا، یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ پانی ہمیں ہلاک نہ کر دے۔
اس لیے تم اس سے پانی نہ پیو، تمہارے آگے کچھ فاصلے پر پانی ہے، وہاں سے پانی پی لینا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے چل پڑے حتیٰ کہ شام ہو گئی اور وہ اس پانی تک نہ پہنچ سکے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، کاش تم سب کھارے پانی کی طرف واپس لوٹ جاتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ پھر وہ لوگ رات بھر سفر کرتے رہے کہ وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے پر اچانک ان کے سامنے ایک عجیب و غریب شخصیت کا آدمی نمودار ہوا۔ اس نے قافلے والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے قافلے والو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ چیز ناپسند کرے جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا میں تم لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تمہیں تمہارا مقصد یعنی پانی نہیں ملے گا، اور جب چلتے چلتے تم لوگ ایک ٹیلے تک پہنچو تو اپنی دائیں جانب مڑ جانا، وہاں تمہیں پانی مل جائے گا۔ یہ سن کر ان قافلے والوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، اللہ کی قسم میرا خیال ہے یہ شیطان ہے۔ پھر دوسرے نے کہا، نہیں، یہ شیطان نہیں ہو سکتا، شیطان ایسی باتیں نہیں کر سکتا جیسی باتیں اس شخص نے کی ہیں، یہ کوئی مسلمان جن ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں سے چل پڑے، اور جس جگہ کے متعلق اس اجنبی شخص نے نشاندہی کی تھی، وہ جب اس ٹیلے کے پاس پہنچے تو ان کو پانی مل گیا۔ در حقیقت وہ ایک مسلمان جن تھا جو حج کے لیے آنے والے قافلوں کی انسانی روپ میں ظاہر ہو کر مدد کرتا تھا۔ بے شک جنات بھی حج ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اب آپ تمام جنات اور انسانوں کو بیت اللہ کے حج کی دعوت دیں۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، بس مسلمان جنات نے ان کے حکم کے مطابق حج کی ادائیگی کی، اور کوئی شک نہیں کہ وہ یہ امر آج تک سر انجام دے رہے ہیں۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔